جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے توقیر گیلانی صاحب اور کمال کے شاعر بھی ہیں، اور ظاہر کل میں نے ان کی مقبول بٹ کے حوالے سے اور سارے سینیریو کے حوالے سے گفتگو بھی سنی ہے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا کلام بھی سنائیں اور جو کاز ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں. توقیر گیلانی صاحب سب کی تعریف. بہت بہت شکریہ جی پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کا اور پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کا بھی. اور میں آپ کو جس کاز کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے طلبہ کو زبردست خراج پیش کرتا ہوں. یقیناً جو آپ جدوجہد کر رہے ہیں یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آنے والی ساری نسلوں کے لیے ہے. جن مسائل کا سامنا ہے ابھی ہمارے اس خطے کے لوگوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو، اس میں آپ کی یہ جو جدوجہد ہے یہ تو ایک دو نظمیں میں آپ کی خدمت آ رہی ہے آواز. پتہ نہیں کوئی پرابلم آ رہی ہے. اب صحیح آ رہی ہے آواز. وہاں پہ صحیح پکڑے گا. ایک نظم ہے کچی بستی. یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلیں کہاں پہ جائیں، کہیں بھی جاؤ یہاں سے نکلو. یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلیں کہاں پہ جائیں، کہیں بھی جاؤ یہاں سے نکلو. مگر ہمارے تو گھر یہی ہیں، تمہارے گھر تھے پر اب نہیں ہے. ہمارے دستے ہوس کی دستک تمہاری بستی پہ ہو چکی. یہاں سے نکلو، یہاں سے نکلے کہاں پہ جائیں، کہیں بھی جاؤ یہاں سے نکلو. مگر ہمارے تو گھر یہی ہے، تمہارے گھر تھے پر اب نہیں ہے. ہمارے دستے ہوس کی دستک تمہاری بستی پہ ہو چکی ہے. کواڑ کھولو اٹھاؤ گٹھڑی یہاں سے نکلو. مگر کچھ نہیں چلے گا. ہٹاؤ اپنے یہ لال پرچم انہیں بھی گٹھڑی میں ساتھ رکھو. ہٹاؤ اپنے یہ لال پرچم انہیں بھی گٹھڑی میں ساتھ رکھو. اگر کہیں جھونپڑی بنا لی تو اس کی کچی مڈیر پر شوق سے لگانا یہاں مت آنا. جھونپڑی بنا لی تو اس کی کچی منڈیر پر شوق سے لگانا یہاں مت آنا. یہاں تمہاری غلیظ بستی کے نقش تک بھی نہیں ملیں گے. یہاں بنائیں گے ہم پلازے، حسین بنگلے، امیر بچوں کی درس گاہیں، نفیس ہوٹل. تمہارے بیکار زرد خوابوں کے سبز مقتل. تمہارے بیکار زرد خوابوں کے سبز مقرر. یہاں تمہاری غلیظ بستی کے نقش تک بھی نہیں ملیں گے. یہاں بنائیں گے ہم پلازے، حسین بنگلے، امیر بچوں کی درس گاہیں، نفیس ہوٹل. تمہارے بیکار زرد خوابوں کے سبز مقتل کہ جن پہ لہرائے گا ہمارا یہ سبز پرچم. کہ جن پہ لہرائے گا ہمارا یہ سبز پرچم. یہ پرچم میں عظیم پرچم عطائے رب کریم. یہاں بنائیں گے ہم پلازے، حسین بنگلے، امیر بچوں کی درس گاہیں، نفیس ہوٹل. تمہارے بیکار زرد خوابوں کے سبز مقتل کہ جن پہ لہرائے گا ہمارا یہ سبز پرچم. یہ پرچموں میں عظیم پرچم. ایک اور نظم ہے جہاں آرا سید تم ایک خوبصورت سمجھدار اور باحیا طالبہ ہو، تمہیں رائے رکھنے کا حق ہے. جہاں آرا سید تم ایک خوبصورت سمجھدار اور باحیا طالبہ ہو، تمہیں رائے رکھنے کا حق ہے. تمہیں یہ گمان ہے یا شاید یقین ہے یا تم نے کسی سے سنا ہے کہ ہم ان ہواؤں کے رخ کے مخالف اگر چل رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے. تمہیں یہ گمان ہے یا شاید یقین ہے یا تم نے کسی سے سنا ہے کہ ہم ان ہواؤں کے رخ کے مخالف اگر چل رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہے. کوئی مال و دولت
یا شہرت یا عادت یا کوئی عبادت یا سرسبز جنت نہیں جانے من ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یا عادت یا کوئی عبادت یا سرسبز جنت نہیں جانے من ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہاں مال و دولت یا عہدہ یا شہرت یا عادت عبادت یا جنت کی حسرت کے مارے مسافر اگر آ بھی جائیں نہیں چل سکتے. یہاں مال و دولت یا عہدہ یا شہرت یا عادت عبادت یا جنت کی حسرت کے مارے مسافر اگر آ بھی جائیں نہیں چل سکیں گے. یہ منڈی نہیں ہے, اشاک ہے. یہ منڈی نہیں ہے, یہ اشاک ہیں. ان میں کوئی بھی قاتل یا ڈاکو یا راشی یا بنیا یا بھڑوا یا رنی نہیں ہے. یہ وہ سخت جاں حق طلب ذوف شاں سر بکف دل تپا کارواں جن پہ عرضی خداؤں کی لوح مقدس کے انکار کا ایک الزام ہے اور ہمیشہ سے ہے. کے انکار کا ایک الزام ہے اور ہمیشہ سے ہے. فائدے کی غلاظت نہیں چاہتے, اپنی نسلوں کے پاؤں نہیں کاٹتے, یہ بکاؤ نہیں ہے. جہاں سید ہوا کے مخالف سفر کرنے والے مسلسل مسافر بڑے بے طلب ہیں اور بے ریا ہیں. یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ صوفیاء ہیں. ہندو کے ریوڑ میں ہوتے تو ہیں پر یہ ان سے جدا ہے. خدا ان کے نقش قدم دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے اگر میں خدا ہوں تو یہ لوگ جہاں سید ہوا کے مخالف سفر کرنے والے مسلسل مسافر بڑے بے طلب ہیں, بہت بے ریا ہیں. یعنی یوں سمجھ لو کہ یہ صوفیاء ہیں. یہ بیڑوں کے ریوڑ میں ہوتے تو ہیں پر یہ ان سے جدا ہے. ان کے نقش قدم دیکھتا ہے تو پھر سوچتا ہے اگر میں خدا ہوں تو یہ کیا ہے. سمجھدار اور باحیات علماء ہو, رائے رکھنے کا حق ہے. ارشاد ارشاد. چھوٹے کمرے میں یہ رسیاں تو کھول دو, یہ رسیاں تو کھول دو, یہ تو کب اتار دو. ہم آدمی نہیں ہیں کیا, ہمیں بھی اختیار دو. رسیاں تو کھول دو, یہ تو کب اتار دو. ہم آدمی نہیں ہیں کیا, ہمیں بھی اختیار دو. ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں. ہمارے اپنے جشن ہوں, ہم اپنی ہاؤ کریں. کہ ہم بھی گفتگو کریں. ہمارے اپنے جشن ہوں, ہم اپنی ہاؤ کریں. ہمارے روز و شب رہینے اذن غیر کس لیے. ہمارے روز و شب رہینے اذن غیر کس لیے. تمہارا کچھ دیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے. کچھ دیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے. اور ہوس اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا. ہوس اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا. تمہارا جبر اس فضا میں زہر بڑھتا جائے گا. ہمارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے. ہمارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے. زمین مالک ہے. ہمارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے. زمین مالکوں کی ہے. مسلمہ اصول ہے. اور اتنے چھوٹے کمرے میں تم کہاں چلی گئی. اتنے چھوٹے کمرے میں تم کہاں چلی آئی. دیکھو کیسی حالت میں یار لوگ رہتے ہیں. اتنے چھوٹے کمرے میں 4 لوگ رہتے ہیں. بھیڑ ہے کتابوں کی, باس ہے شرابوں کی. دیکھو چھت سے لٹکی ہیں لاشیں کتنے خوابوں کی. باس ہے شرابوں کی. دیکھو چھت سے لٹکی ہیں لاشیں کتنے خوابوں کی. اور
दीवारें जिनमें हम मुक़य्यद हैं कान भी नहीं रखती, वाह ये हमारी सब बातें हमको ही सुनाती हैं। वाह और ये जो तस्वीरें हमने इन पे टांकी है ये हमारी हालत पर सिर्फ मुस्कुराती है। वाह वाह ये बेचारी तस्वीरें शोख रंग हैं जिनके पैरहन सलामत हैं, सोचने से आ रही हैं, ये अभी कमारी हैं, ये कहाँ से समझेंगी तार तार हैं जज्बे, सोच सर बरीदा है, जिंदगी का पैरहन किस कदर दरीदा है। सिगरेटों के चंद टुकड़े और ताश के पत्ते, जाम की कोई बोतल, 3-4 तस्वीरें, दौर ये किताबों का, हिजर के अज़ाब का, रोज कत्ल ख्वाबों का, सिर्फ एक कमरे में वो भी इतना छोटा सा जैसे जेल का कमरा, मुकर्रर मुकर्रर जेल का कमरा, दौर ये किताबों का, हिजर के अज़ाबों का, रोज कत्ल ख्वाबों का, सिर्फ एक कमरे में वो भी इतना छोटा सा जैसे जेल का कमरा, जिंदगी की पटरी पर जैसे रेल का कमरा, रेल के मुसाफिर से इतने छोटे कमरे में बात कैसे कर लोगी, और में शराबों में रात कैसे कर लोगी, इतने छोटे कमरे में लड़कियां नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या बात है। बहुत शुक्रिया। सालों पहले फैसलाबाद शायद मेरी मुलाकात हुई थी, फैसलाबाद तंजीम से कोटली से आए हुए थे, मंसूर भी साथ थे, तौकीर भी और एक और दोस्त भी, और जितना मजबूत कंटेंट आपने इनकी शायरी में सुना है, आप ये सोचें कि कितनी दूर आपसे दुनिया के कहाँ अपने शहरों में, अपने मुल्क में ऐसे ऐसे हीरे, ऐसे सोच फिक्र नजदीक के लोग बैठे होते कि हमारे लिए बड़ी खुशी होती है कि जब हम इन लोगों को सुनते हैं और इनका एक जो तरक्की पसंद फिक्र फलसफे और नजरिए के लिए बात करना और अपनी हकूक़ के लिए और कश्मीर के हकूक़ के लिए और उस सब सूरत के लिए लाल सलाम कॉमरेड तौकीर गिलानी आपको मैं दरख्वास्त करता हूँ साहिब सदर से पहले, जिस तरह मैंने बताया था, डॉक्टर चौधरी साहब हमारे बड़े मोहतरम सीनियर हैं, मजदूरों किसानों के हवाले से सारी ज़िंदगी और नौजवानों के, खुद भी नौजवान थे, आज भी नौजवान हैं और हम सब भी नौजवान हैं, तो इसीलिए मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि दोस्तों के लिए हमारे प्यारे जो नौजवान उनके हवाले से बात करें। कश्मीर के ऊपर गिलानी साहब की जो शायरी सुनी, यकीन कीजिए उसने मुझ बूढ़े 72 साल के इंसान का खून भी करवा दिया। एक जो हकीकत है, तारीखी हकीकत है कि पिछले 5000 साल से कश्मीर एक आज़ाद मुमलकत की हैसियत रखता है। उसकी तारीख में उस पर किसी ने उस पर कब्जा नहीं किया, उसकी अपनी आज़ादाना 5000 साल तारीख है, और जिन्होंने जबरिया उस पर कब्जा किया वो उसके मालिक बन बैठे, और आज घर के मालिक जो है वो उनसे आज़ादी मांग रहे हैं। तो हम इनके साथ हैं हमेशा से। हमें ये नारा नहीं मंजूर कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरियों का ही रहेगा और कश्मीरियों का ही रहना चाहिए। ये हमारा 68 में भी नारा था, जब NSF के प्लेटफॉर्म से हमने आज़ाद कश्मीर में NSF की पहली कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर रहा है खुद मुख्तार, कश्मीर रहा है खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। इस पार मिलेंगे आजादी, उस पार मिलेंगे आजादी। हमने जब पहली दफ़ा मीरपुर में NSF की एक शाख कायम की 1968-69 में, उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ यही था और आज भी हमारा मौक़िफ़ यही है। उस वक्त मकबूल भट्ट भी ज़िंदा थे और बहुत सी कायदीन भी थे जिनके साथ मिल के उन्हें काफ़ी ज़ोरदार तहरीकें चलाई कश्मीर के हक़ में। बाद में फिर वो जहाज़ अगवा हुआ, इसमें कासिम और एक दूसरे साहब थे, वो जब गंगा जहाज़ अगवा होकर आया रावलपिंडी में, फिर उस जहाज़ के साथ बहुत से मामला जुड़े, फिर तहरीक की शक्लें भी तब्दील हुई, जेलों में भी लोग गए। तो हम लोग भी, हमारी पीसफुल लाइफ जो थी वो 1973 में ख़त्म हो गई। अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चली। तो आज जब मैं यहाँ आया तो मैं ईमानदारी से कुछ बातें करना चाहता हूँ आप दोस्तों के साथ।
لیکن ہم ایک لمبا عرصہ اسٹوڈنٹ موومنٹ میں ہم لوگ رہے اور ایوب خان کی حکومت کا تختہ بھی ہم لوگوں نے پلٹا، لیکن کامیاب تحریک چلائی ہم لوگوں نے اسٹوڈنٹس کی۔ جب میں یہاں آیا تو یقین کریں اب پچھلے بہت سے سالوں سے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ طلبہ کی تحریک اس ملک میں بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی۔ میں یہ سوچتا تھا کیونکہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف تو 73 میں ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ ضیاء الحق کے دور میں ایک جوش ہم لوگوں نے مارا، راولپنڈی میں، لاہور میں، مختلف شہروں میں ہم نے پھر اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا، شور شرابہ بہت کیا، پھر پکڑے گئے، جیلوں میں گئے، طلباء کو بہت لمبی لمبی سزائیں ہوئیں، بہت باہمت طلباء تھے وہ ڈٹے رہے مارشل لا کے خلاف، پھر جمود آ گئے اور پھر اسٹوڈنٹس یونین پہ بین لگ گیا۔ تو ہمارے یہ بد نصیب حکمران جو ہیں یہ ایک بات کو نہیں سمجھتے۔ اسٹوڈنٹس جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، 71 کی جنگ ہوئی تو ہمارے بہت سے لوگ قیدی ہو گئے، ہندوستان کے اندر 90,000 قیدی تقریباً ہمارے ہو گئے۔ پاکستان جو تھا مغربی پاکستان یہ پاکستان بن گیا اور بھٹو صاحب پاکستان کے صدر پاکستان ہو گئے، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ جو 90,000 لوگ ہندوستان میں رہ گئے ہیں ان کے بارے میں ہندوستان کی حکومت سے مذاکرات کیے جائیں اور مذاکرات کر کے ان کو رہا کروایا جائے۔ تو صدر پاکستان نے شملہ جانے سے پہلے جو شملہ کانفرنس ہوئی، مشہور شملہ کانفرنس، انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے جتنے بھی سرکردہ رہنما تھے ان سے ملاقاتیں کی۔ وہ یہ تاثر لے کے جانا چاہتے تھے اور دے کے جانا چاہتے تھے ہندوستان کے، پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے لوگ میرے ساتھ ہیں، اور انہوں نے طلباء کی بھی ایک میٹنگ بلائی اسلام آباد جس میں طالب علم رہنماؤں کو بلوایا۔ اتفاق سے اس راولپنڈی سے 3 طالب علم ہم لوگ گئے تھے جن میں ایک میں بھی تھا، 1972 کی بات ہے یہ، ایک میں تھا، ایک پرویز رشید تھے اور ایک یہ شیدہ ٹلی تھا، ہماری بد نصیبی میں اس کے ساتھ جانا پڑا۔ تو ہم 3 طالب علم راولپنڈی سے گئے، لاہور سے جاوید ہاشمی تھے اور گورنمنٹ کالج کے پریزیڈنٹ تھے یونین کے، پھر زکریا یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے، کراچی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے، تو تقریباً کوئی 18 کے قریب طالب علم رہنما میری آئے، تشریف لائے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ 4 گھنٹے تک ہماری اس بات پہ بحث چلی، مذاکرات ہوئے، خوب ٹکرو ٹکری ہوئے ہم بھٹو صاحب کے ساتھ، کیونکہ ہمارے اندر 2 نقطہ نظر پائے جاتے تھے ان دنوں۔ ایک یہ تھا کہ کیا بنگلہ دیش کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا جائے، اور حکومتی نقطہ نظر یہ تھا کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو اس پہ بہت بحث ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ ہماری، انہوں نے 4 گھنٹے تک ہمیں برداشت کیا۔ 4 گھنٹے تک ہم نے اپنے جس انداز میں بھی، جو طلباء کا ایک انداز ہوتا ہے جیسے آپ کا انداز ہے، اس دور میں ہمارا بھی جارحانہ سا ایک انداز ہوتا تھا، ایک بالکل اپنی بات منوانے کی ایک عادت تھی ہم نے۔ تو بھٹو صاحب سنتے گئے 4 گھنٹے بات چلی، پھر ہم نے کھانا اکٹھا کھایا، پھر وہ کہنے لگے کہ جو آپ لوگوں نے باتیں کی ہیں وہ میں نے محفوظ کر لی ہیں اپنے ذہن میں، اور بہت سے نوٹس میں نے لے لیے ہیں، اس کا فیصلہ تو بعد میں کریں گے کہ بنگلہ دیش کو مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن ابھی میں آپ کی طاقت کو ساتھ لے کر انڈیا جا رہا ہوں کہ پاکستان کے تمام طلباء میرے ساتھ ہیں، پاکستان کے مزدور میرے ساتھ ہیں، پاکستان کے کسان میرے ساتھ ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 90,000 قیدیوں کو ہندوستان سے واپس لائے، اور وہ زمین بھی واپس لی انہوں نے جو ہندوستان نے قبضہ کر لی۔ تو یہ ہے طلباء کی طاقت، اور یہ ہے ایک پولیٹیکل شخص کا ویژن۔ بھٹو صاحب سے بعد میں ہمارے اختلافات ہوئے، اور ہماری بد نصیبی بھی کیا خوب رہی کہ پہلے ہم ایوب خان کی جیلوں میں گئے، پھر ہم یحییٰ خان کی جیلوں میں گئے، پھر ہم بھٹو صاحب کی جیلوں میں گئے، اور پھر ہم ضیاء الحق کی جیلوں میں گئے۔ زندہ ہے، یہ ہمارے ساتھ یہ رہا، لیکن زندہ ہے، یہ اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، اختلافات کوئی بری چیز نہیں ہوتے۔ حکمران کا ایک ویژن ہوتا ہے، تو اسے معلوم، بھٹو صاحب کو یہ معلوم تھا کہ یہ طلباء کل کی قیادت ہے اس ملک کی، ان طلباء نے کل کو اس ملک کو چلانا ہے، اور ان میں اتنی جان ہے کہ انہوں نے ایوب خان جیسے امر کو حکومت سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ تو وہ آج نہ جانے کیوں، ضیاء الحق نے اگر ایک کمینہ پن کیا تھا طلباء یونین پہ پابندی لگانے کا، وہ ایک کمینہ پن تھا ضیاء الحق کا، ضیاء الحق کے رجیم کا ایک کمینہ پن تھا۔ تو جو بعد میں آئے ہیں وہ اس کمینہ پن کو کیوں مانتے رہے آج تک؟
क्यों तलबा यूनियंस पे पाबंदी लगाई उन्होंने? लीडरशिप का फुकदान हो गया इस मुल्क के अंदर। ये दौले शाह के चूहे पैदा कर दिए जो इन असेंबलियों में बैठते हैं। हमें नहीं चाहिए ये दौले शाह के चूहे। इन दौले शाह के चूहों को अपने पास रखे हमारी एस्टेब्लिशमेंट और तमाम अशराफिया हमारे मुल्क की। हमें लीडर चाहिए, हमें स्टेट्समैन चाहिए, हमें अच्छे पॉलिटिशियंस चाहिए, अच्छे जर्नलिस्ट चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छे इंजीनियर्स चाहिए। अब क्या पैदा होता है कॉलेजेस में से? अंदाजा लगाएं आप भी। आज किसी शोबे का कोई माहिर, कोई एक्सपर्ट पाकिस्तान की तालीमी इदारों से नहीं निकलता। भाई जब घुटन है, जब डायलॉग नहीं है, जब मुकालमा नहीं है, जब बातचीत नहीं है, जब आपस में बैठकर बात करने का रुझान नहीं है, जब सवालात करने पे पाबंदी है, आप सवाल नहीं उठा सकते, तो विजन कहां से आएगा? टैलेंट कहां से आएगा? लोग कहां से आएंगे? और ये मुल्क कैसे बनेगा? क्यों इस मुल्क को कब्रिस्तान बनाते हो? इस मुल्क के हुक्मरानों, क्यों इस मुल्क को कब्रिस्तान की तरफ धकेल रहे हो और जहालत की तरफ धकेल रहे हो? इस खौफ की बिना पर कि तुलबा जो है वो अपने जोश जज्बे से अवाम के हकूक के लिए सड़कों पे निकलते हैं। होता क्या था? ये किस बात से खौफजदा हैं ये हुक्मरान? ये इस बात से खौफजदा हैं कि जब महंगाई होती थी हम सड़कों पे होते थे, जब मजदूरों पे जुल्म होता था हम सड़कों पे होते थे, जब पाकिस्तान के अंदर कोई भी गलत बात होती थी हम सड़कों पे होते थे और हम मामलात को हम ठीक करवाते थे और ये मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, ये मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा था। हुक्मरानों को अच्छा ही नहीं लगता। वो पिंडी का पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ से तहरीक का आगाज हुआ भुट्टो के खिलाफ, जहाँ का तालिब इल्म रहनुमा हमीद हमारा साथी शहीद हो गया था वहाँ पुलिस के हाथों, और वहीं से भुट्टो साहब आए और पीपल्स पार्टी की समझे के उठान वहीं से हुई। उस कॉलेज को फौज ने अपने कब्जे में ले लिया, उस कॉलेज को खत्म कर दिया गया। आज वो पिंडी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। बाकी कॉलेजेस के ऊपर एक अनदेखे ताले लगा दिए गए, सोचों पे पहरे लगा दिए गए, हमारी सोचों को बिल्कुल महदूद कर दिया गया। हमारे सरों पे वो लोहे के टोप चढ़ा दिए गए कि हमारे तालिब इल्म ना सोच सकें ना बोल सकें। आफरीन है आप लोगों, जिंदाबाद हैं आप लोग कि आज आप इस पूरे मुल्क की रहनुमाई कर रहे हैं, पूरे मुल्क की क़यादत कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को भी नई जिंदगी दे रहे हैं। जो हमने अपनी जवानी, अपनी जिंदगी के कितने साल इन तहरीकों को दिए थे और आज कुछ मायूस हो गए थे कि शायद तुलबा का ये काफिला दोबारा रवान दवा ना हो पाएगा। एक मंजर हमने माल रोड पे वो लाल लाल परचमों वाला देखा था, वो भी आप ही लोग। और एक आज 13वें दिन से आप यहाँ बैठे हैं। माना जाएगा मुतालबा या नहीं माना जाएगा, लेकिन सदके जाऊं मैं आप लोगों को, वारी जाऊं मैं आप लोगों को कि आप डटे हुए हैं मैदान में। कोई खौफ आपको डरा नहीं पा रहा, कोई ताकत आपको खौफजदा नहीं कर पा रही। मेरे साथियों, यही जज्बा रहना चाहिए। इसी जज्बे के साथ हमने अयूब खान को इक़्तिदार से निकाला था। यकीन करें कि कोई रात कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब हमें होता था कि हम गिरफ्तार नहीं होंगे। अगर छत पे रात को बिल्ली भी कूदती थी हम कहते थे पुलिस आ गई। बिल्कुल ऐसे लगता था कि पुलिस आ गई और रेड पड़ गया, छापा पड़ गया। घर वालों ने कई दफा हमारे बारे में सोच लिया था कहीं मर खप गए हैं ये, क्योंकि महीनों तो हम घरों में नहीं जाते थे। तहरीक ही ऐसी थी, पूरे मुल्क में तहरीक थी। कभी हम कोटा में हैं, कभी हम पेशावर में हैं, कभी हम आज़ाद कश्मीर में हैं। क्योंकि एक तरफ NSF होती थी और एक तरफ जमीयत होती थी। अब जमीयत वाले तो तहरीक का हिस्सा नहीं थे उस अंदाज में, वो तो हमें मारा, हमसे लड़ा करते थे, वो तो हमारे रास्ते की रुकावटें बना करते थे। तो हम जो है वो घर वाले कई दफा समझते थे पता नहीं कहीं मर खप गए ये, अब 2 महीने से वापस नहीं आए। फिर आ जाते थे हम, हमारी शक्ल देख के फिर वो सुकून का सांस लेते थे कि नहीं अब ये जिंदा हैं, अभी ये वापस आ गए। तो मैं एक छोटी सी मिसाल, एक आपको कहानी छोटी सी सुना के इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये किस्सा है। यूगोस्लाविया के ऊपर जर्मन ने कब्जा कर लिया और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से रहनुमाओं को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और जेलों में डाल दिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी था वहां का, जूलियस फ्यूचर, वो रोज एक सिपाही था, उससे कुछ कागजात मंगवाया करता था, कागज मुझे बुला दो।
اس کو سہولت نہیں تھی لکھنے کی، تو وہ اپنی اس پہ اتنا تشدد ہوا تھا کہ اس کی انگلیوں سے ہر وقت خون نکلتا رہتا تھا. تو وہ اپنی ان خون آلود انگلیوں سے اس نے ایک کتاب لکھی جس کا اردو میں ترجمہ ہوا پھانسی کے سائے میں. اس میں اس نے لکھا، بعد میں وہ جمع ہوئی، وہ جب کتاب چھپی اس نے لکھی، اس میں جو سپاہی تھا اس نے اسے کہا کہ تم یہ ہر وقت کیا لکھتے رہتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھی مار دیے گئے؟ نے کہا مجھے معلوم ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ کل تمہیں بھی پھانسی دے دی جائے گی؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے. کہ پھر یہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں آنے والے کل میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. زبردست. اور وہ آنے والے کل میں اپنا حصہ